بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس وظیفے کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس ماہ مقدس کی برکت سے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ رمضان المبارک کے 5ویں روزے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس یہ وظیفہ لکھ لیں یا یاد کر لیں، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، آپ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے، نبی علیہ السلام کی رحمت سے، اس بابرکت مہینے کے صدقے جو بھی آپ کی دعا ہے، جائز دعا، آپ کی دولت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں تو اب آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رزق کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے دوستوں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، تو اس ماہ مقدس کے اندر یہ دعا مانگے، یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد ملے گی۔ الغرض جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ اس وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا بہت ہی اچھا، بہت ہی خاص رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل ہے، مکمل اپنے بہن بھائیوں کو اس کا میں طریقہ کار بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو سبسکرائب کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، آپ نے کیا ہوا ہے سبسکرائب، تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے بہن بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، میرے بزرگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی جائز نیک جو مرادیں ہیں وہ پوری فرمائے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، کس طرح پڑھنا ہے، مکمل اپنے بہن بھائیوں کو اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، جو سب سے پہلے عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ کا، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ آپ نے جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح 11 مرتبہ جب یہ پڑھ لیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی وظائف آپ شروع کریں، ان وظائف کے پڑھنے سے پہلے آپ درود شریف لازماً پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبحان اللہ سے پہلے بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ کم از کم آپ نے لازماً پڑھنا ہے، زیادہ جتنی مرضی آپ چاہو پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی، 7 مرتبہ بھی، 11 مرتبہ بھی، جتنی مرتبہ آپ چاہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 1 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ یہ دعا کریں دل میں آرزو اور تمنا لے کر کہ مالک میرے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی آپ کے گناہ ہیں، اللہ سے دعا مانگے رو رو کر عاجزی انکساری کے ساتھ کہ مالک میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے، ساتھ یہ پڑھتے جائیں، ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ تو جب یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کمپلیٹ ہو جائے، تو جب یہ وظیفہ لا حول ولا قوت کا کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارک کو بھی آپ نے جو ہے وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ جب پڑھ لیں تو آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے بھی جو درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف اب آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانی ہے،
تو آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔